والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کا مختصر اور جامع تفسیر کی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے قرآن اترا ہے تب سے لے کر آج تک مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مؤرخین ہیں، مبلغین ہیں، غرض دین کی محنت کے جتنے شعبے ہیں وہ کما حقہ آج تک پورا مکمل نہ قرآن کا حق ادا کر سکے ہیں نہ حدیث کا حق ادا کر سکے ہیں۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان دونوں کے زمانے میں صرف ایک ہی کتاب تھی، وہ قرآن تھی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کئی اربوں کھربوں کتابیں ضخیم ایک کتاب جس میں تقریباً 30، 40، 50، 100، 150 تک کیا ہے جلدیں ہیں، پارٹس ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے یہی لکھا کہ ہم نے کما حقہ حق ادا نہیں کیا۔ جیسے تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، قرآن کا ہو یا سیرت کا ہو، جس طرح لکھنا چاہیے تھا یا پھر جس طرح آپ کو بتانا چاہیے تھا اس طرح ہم نے بتا نہیں پایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ جو چائنیز لوگ ہیں انہوں نے یورپ ممالک میں جو اسلام پھیلا تھا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، اس وقت جب مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، تو دریائے دجلہ ایک سمندر کا کنارہ ہے، وہاں پر انہوں نے اس زمانے میں جو موجود کتابیں تھیں اسے لے جا کر اس سمندر میں ڈالا۔ تو لکھا ہے کہ کئی زمانے تک ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے، انک کی وجہ سے وہ سمندر کا پانی کالا پڑ گیا تھا، اور کئی زمانے تک وہ کتابیں اوپر تیرتی رہی۔ اتنی ضخیم کتابیں، اتنی زیادہ کتابیں، تفسیر کی، احادیث کی، سیرت کی، اگر پوری زندگی کی صرف ایک ہی خدمت پہ لگ جائیں کہ ہم قرآن سمجھیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، مکمل قرآن کو سمجھ نہیں پائے گی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں حضرت جب پورا مکمل قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تو اللہ نے اتنا زیادہ اتارا کیوں؟ تقریباً 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے زندگی کافی نہیں ہے، تو اللہ نے 6666 آیتیں اتاری کیوں؟ اب سوال پیدا ہوا کہ جب 6666 آیتیں ہیں اور ایک زندگی کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے، تو اتنی اتاری کیوں؟ ہم ہدایت کیسے پائیں؟ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں ایک آیت کو سمجھ لے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ 6666 آیتیں کوئی اگر سمجھنا چاہے تو زندگی کافی نہیں، لیکن ہدایت پانے کے لیے صرف ایک آیت سمجھ جائے تو وہ ہدایت مل جائے گی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو پوری طرح اس مذہب کو سمجھنے کے لیے، پوری طرح مذہب کو سمجھنے کے لیے پڑھنا یا پھر سمجھنا ضروری ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھا لو، آپ کی کیا ہو جائے گی؟ آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں ایک آیت بھی پڑھ لے یا پھر چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھ لے۔ اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس آیت سے بھی شروع کریں گے آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ میں درمیان سے شروع کیا ہوں، بلکہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہیں سے شروعات ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اب درمیانی کہانی انٹرول سے پکچر دیکھے تو سمجھ میں آتا نہیں آتا، حضرت شروع سے دیکھنا اور فرسٹ شو دیکھنا بہت ہے۔
دنیا کی یہ مثال ہے، اور دنیا کے تمام مذہب کا یہی حال ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے گا. کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شروع سے پڑھنا پڑے گا. لیکن قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ آپ جہاں سے بھی شروع کریں گے وہیں سے آپ کو سمجھنا شروع کیا ہو جائے گا؟ ایسا محسوس ہوگا کہ میں یہیں سے قرآن شروع ہوا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز میں کہیں سے بھی پڑھ لو، اور اگر ایک آیت بڑی پڑھ لی تو ایک آیت اگر بڑی ہے تو اس میں اللہ نے کیا بیان کر دیا؟ مکمل بات کر دی. اگر چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لو تب بھی کیا ہو جائے گی؟ آپ کی بات مکمل ہو جائے گی. نماز آپ کے جامع معنی بن جائے گی، اللہ کے یہاں وزن رکھنے والی بن جائے گی. تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اب ان واقعات میں لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر شک نہیں ہے. اب اردو زبان میں شک سے چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اردو ترجمے میں کیا کہتے ہیں؟ شک کے معنی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں شک سے بھی نیچے والا لفظ ہے، اسے کہتے ہیں ریب. ریب کیا ہے؟ شک مطلب آدمی کو کسی بات کے ہونے نہ ہونے میں شک ہو. مثال کے طور پر سحری کھا رہے تھے آپ، سحری کھاتے ہوئے وقت معلوم ہے 5-10 پر کیا ہونے والا ہے؟ وقت ختم ہونے والا ہے سحری کا. لیکن آپ کے پاس موبائل نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس سامنے گھڑی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا بھائی سحری کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. یہ جو شک ہے اسے بولتے ہیں شک. اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا ہے، اس کے دل میں بات آئی کہ بھائی 5-10 کو کیا ہونے والی ہے؟ سحری ختم ہونے والی ہے، موبائل میرے پاس نہیں ہے. اتنے میں گھر والوں نے کہہ دیا یا پھر سامنے گھڑی پر نگاہ پڑ گئی تو دیکھا کہ ابھی 2 منٹ باقی. اب کیا ہو گیا؟ وہ شک ختم ہو گیا. تو قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی شک پیدا ہوا، پھر فوراً کیا کر لیا بندہ؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا یہی صحیح ہے. اسے کہتے ہیں اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے شک آپ کو ہو رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ریب، لا ریب فی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے شک پیدا ہو کر رہ گیا نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے شک پیدا ہو پھر وہ شک ختم ہو جائے، اس کی بھی گنجائش نہیں. یعنی آپ کی شروعات ہی یقین سے ہو. قرآن پڑھنا شروع کریں تو کیسے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی شک نہیں، بلکہ شروع سے ہی کیا ہو؟ یقین ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ سچا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ شک کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر آپ کیا کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی شک نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جب صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر اللہ نے پوری دنیا پر کیوں اتارا؟ تو میرے بھائی جو اللہ نے ہدایت متقیوں کے لیے کہا ہے، اگر کوئی کافر قرآن کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے تو اسے بھی شفا ہے. ہدی للمتقین لیکن فیہ شفاء للناس. للناس میں لوگ آ گئے، انسان سارے کے سارے گئے، اس میں مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مشرکین بھی ہے. اگر کوئی کافر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے یا کسی کافر کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر دیں تو اسے شفا ملے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ وہ متقیوں کو ملے گی. تو بندے کو دنیا کے اندر صحت کی ضرورت ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. اگر کیونکہ کافر کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ بھی قرآن پڑھ لے گا تو اسے بھی کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی، دنیا کا فائدہ اسے مل جائے گا. لیکن اخروی فائدہ کسے ہوگا؟ وہ صرف مسلمانوں کو ہوگا. اب رہا مسئلہ حضرت صرف مسلمانوں کو ہدایت ملتی کہ شفا بھی ملتی، تو دنیا کی چیز کیا ہے؟ وہ تو کچرا ہے، وہ تو مل ہی جائے گا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب صرف مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور کافروں کے لیے شفا ہے، اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھے تو اسے شفا ملتی کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملتی. بھائی جو 100 روپے دے تو 5 روپے نہیں دیتا. بات سمجھ میں آئی؟ صحت کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں 5 روپے کی حیثیت ہے، اور ہدایت کی 1000 روپے کی ہے. جب تجھے اللہ 1000 روپے دے رہا ہے تو 5 روپے تو ضرور دے دے گا. میں اکثر موٹی مثالیں کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، ورنہ پیور مثالات بھی مجھے آتے ہیں. کئی باتیں انسانی ضرورت بعض میں لوگ پوچھنا حضرت تو یہ مثال بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح بات. اس واسطے موٹی مثالیں، کبھی لوکل مثالیں، کبھی کیا ہے کسی ٹیلی ویژن کا، کبھی موبائل کا، اس لیے مثال دیتا ہوں تاکہ یہ مثالیں کیا ہو جاتی ہیں؟ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. کاروبار اگر کوئی قصاب ہے تو قصاب کو کیسی مثال دینا؟
چاقو کی، چھری کی، انہیں فوراً سمجھ جاتا ہوں، ترک سمجھ جاتا ہوں. اب اسے لگ جاتا ہمیں کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا مثال دے، کیا ہوتا تھا نماز میں گھسا ہی نہ ہوتا تھا. اب وہ انجینئر کو جب مثال دینا ہے تو کیا دینا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس کی مثال دینا، تو انہیں فوراً سمجھ جاتا صحیح بولے. اب میں اسے چھری چاقو کی بڑے کیا حضرت سمجھا نہیں، معاف نہیں دیتا. تو اس واسطے موٹی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دماغ میں آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے، وہ اتر جائے. اب ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہدایت کی معنی کیا، رہنمائی کے، رہبری کے، یعنی کسی بندے کو راستے پر راستہ دکھانا. اب اس کی دو مثالیں ہیں. ایک ہدایت ہے جو آپ نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک ہدایت ہے کہ آپ دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی مانگتے ہیں اللہ ہدایت دے دے، نماز میں بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہدایت دے دے. جب اللہ ہدایت دے دیا ہے تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس کچھ چیز حاصل ہو گئی جس لیے آپ محنت کر رہے تھے، وہ چیز ملنے کے بعد بھی اسی میں لگے رہنا کیا بولتی، دیوانے کی. تمہیں ہدایت ملنے کے بعد بھی وہ چیز تمہیں تلاش کرنے کو ہوتے. مثال کے طور پر راستے میں جانے کو 100 روپے کرے گئے، پھر ڈھونڈ لگ گیا، مل گئے 100 روپے. اب پھر بھی ڈھونڈ لے کچھ نہیں، کیا ڈھونڈ رہی ہے، 100 روپے ملے گا، وہ مل گئے، پھر کیا ڈھونڈ رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہو. کیا بولیں گے، دیوانے کی دی تمہیں، ایک بار مل گئی چیز دوبارہ مل ڈھونڈ رہی. میرے بھائی تو یہاں سمجھنے کی بات ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت ہے مثال کے طور پر آپ یہاں سے بنگلور جانا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ بالکل معلوم نہیں ہے، تو اب وہاں بنگلور جانے کے لیے دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ آپ پورا راستہ کسی سے بھی پوچھ رہے جانا بنگلور کا ہے، بنگلور کا ہے، بنگلور کا ہے. ایسا تو ہوتا کیا کرتا، 50 کلو میٹر جاتا یا پھر 10 کلو میٹر جاتا، 20 کلو میٹر جاتا، گاڑی کھڑا کر پوچھتا بھائی بنگلور کا راستہ کون سا ہے. ایسا تو ہوتا نہیں بھائی، ہاں راستے میں ہر ایک پوچھتا رہتا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ بنگلور جانا چاہتے ہیں، کسی ایک آدمی کو پوچھے تھے بنگلور کا راستہ کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت میری بنگلور جانا ذرا مجھے بٹھا لو گاڑی میں. اب کیا ہوتا، اسے راستے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ساتھ میں رکھ لے وہ گاڑی کہیں کو کھڑا رہے گی تو راستہ پوچھ لو، دیکھ میں بیٹھی ہوتی کہ چلو دیکھ بتاؤ. ایسا تو ہوتا نا. تو اللہ سے جو ہدایت مانگی جاتی ہے اس کی مثال ساتھ میں ہدایت رکھنے والے کو، رہبری گائیڈ کرنے والے اس کی مثال. اور باقی جو دوسری ہدایت ہے قرآن پڑھنے سے، حدیث سے، سنت سے، ہر نیک عمل سے وہ ہدایت ملتی ہے. جس طرح ہر قدم پر کیا کرتا بندہ، ہر ایک سے پوچھتا رہتا، وہ بھی ہدایت ہے. اور لیکن اللہ سے جو ہدایت ملتی ہے وہ ڈائریکٹ کہاں پہنچ جاتی ہے، کہاں پہنچ جاتی ہے، منزل بنگلور کو پہنچ جاتی ہے. یعنی یہ جو آدمی ساتھ میں بیٹھ گیا اس کی مثال وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت ہے. اور راستوں پر چلتے ہوئے پوچھ کر جو جاری وہ بھی ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت میں قدم قدم پر کیا ہے، محتاج ہوتے ہیں. اور وہ اس کی مثال قرآن سے، نبی سے اور سنتوں سے اور صدقہ خیرات سے، یہ ساری ملنے والی ہدایت ہے. اور یہ ساری قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے اور نبی سے اور صدقہ خیرات سے، نیک اعمال سے ملنے والی ہدایت محدود ہوتی ہے، یعنی وقتی طور پر. مثال کے طور پر 20 کلو میٹر کا ایک آدمی ہدایت کر دیا، اس کے آگے کیا کرنا پڑتا، پھر پوچھنا پڑتا. یہ مثال کس کی ہے، نبیوں سے ملنے والی ہدایت، قرآن سے ملنے والی ہدایت اور صدقہ خیرات سے ملنے والی ہدایت. کہ بندہ ایک آدمی کو پوچھ کر ایک عمل کر کے خاموش نہیں رہ سکتا، پورا سفر اسے کیا کرنا پڑتا ہے، کسی کی رہبری میں چلنا پڑتا ہے. اسی لیے نماز پڑھ لی، ہدایت ملی کافی نہیں. نماز کو کہاں تک پڑھنا، منزل کو پہنچنے تک. منزل کون سی، منزل کون سی، قبر. قبر کیا ہے، آدمی کی منزل ہے دنیا کے سفر کی. دنیا کا سفر کہاں پر ختم ہوتا ہے، قبر پر. یعنی قبر تک دین کے پابند رہنا پڑے گا، قبر تک قرآن پر چلنا پڑے گا، قبر تک نماز پڑھنا پڑے گا، قبر تک آدمی کو ہر نیک عمل کرنا پڑے گا. اور جب موت تک پہنچتا ہے بندہ تو اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. یعنی وہ ہدایت کیا کہ موت کے کلمے طیبہ نصیب کرتے ہیں، دنیا کے فریب سے، شیطان کے فریب سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ. یہ متقی کون ہے، متقی کی پہلی صفت اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجل ہے لیکن قرآن حدیث اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ہے، اسے کہتے ہیں غیب. جیسے رحمت ہے، برکت ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی بلکہ
رحمت برکت جو ہے صرف عربی میں ملنا تو نہیں، انگریزی میں کنڈا میں برکت کا لفظ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ برکت صرف کسے نصیب ہے؟ مسلمانوں کو نصیب ہے، دنیا کے کسی مذہب کو برکت نصیب نہیں. اس کی موٹی مثال اسے سمجھنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ پوری دنیا کی جتنی ڈکشنریاں ہیں ساری ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھو، لفظ برکت صرف کس میں ملتی ہے؟ عربی زبان ہے. عربی کے علاوہ کنڑا میں برکت کے تلنا اس کا بدل نہیں ملتا، اور انگلش میں اس کا بدل نہیں ملتا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لفظ برکت یعنی لفظ حقیقی برکت نہیں، جو منہ سے نکل رہا برکت لفظ ورڈ، یہ ورڈ کی کہانی ہے. کسی مذہب میں کسی کیا نہیں ہے، کسی لینگویج میں نہیں ہے، صرف عربی لینگویج میں ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ صرف اسے ملنے والی ہے جو اللہ کی ذات یعنی قرآن کی زبان پر بھروسہ کرنے والے ہیں، انہی کو لفظ برکت ملنے والی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا، رمضان میں مسلمان نہیں بننا. کیا نہیں بننا؟ رمضان میں صرف مسلمان نہیں بننا، صرف رمضان کے نمازی نہیں بننا، بلکہ پوری زندگی نماز پڑھنا. اب نماز کے قائم کرنے میں ساری چیزیں داخل ہیں، وہ غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری چیزیں. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ زندگی کا ہر کام نماز کی طرح ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ نماز کی طرح. حضرت پوری زندگی نماز کی طرح کیسے ہو جاتی ہے؟ کہا کہ جس طرح نماز میں دماغ کی اور آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح پوری زندگی دماغ کی اور دل کی، آنکھوں کی، زبان کی، سننے کی، سب کی کیا ہو؟ حفاظت ہو. اب میرے بھائی بھائیوں، اس میں ذرا لمبی بحث ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے خشوع خضوع کا درجہ کتنا ہے، اور سنتوں کا کیا حکم ہے، نفلوں کا کیا حکم ہے، فرائض کا کیا حکم ہے، سفر میں کیا حکم ہے، بیماری میں کیا حکم ہے. یہ سارا کیا ہے؟ لمبا چوڑا مسئلہ ہے. اسے صرف 15 منٹ میں سمجھنا نہیں ہو سکتا، پوری زندگی سمجھنا پڑے گا. اور اس کے بعد کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نسب پیدا کرے رہا، اسے معلوم ہماری سوچ کیسی ہے. سب سے پہلے بولا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بھائی ہمیں جو تم نہ دی اس میں سے خرچ کرو. اب اللہ صرف یہ بولتا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے میں محنت پڑھ کر کمائی نہیں سو، لوگوں کو کہیں کو دینا، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سوال پیدا چھوڑنے نہیں دیا. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بھائی ہمیں جو بھیک تمہیں دے کر نہیں اس میں سے خرچ کرو. اپنے ذاتی مال کیا بھی نہیں، قبر سے پیدا ہوئی نہ ماں کے پیٹ سے لا کر نہیں لائے تھے، اور قبر میں جاتے تھے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑ کر جانا پڑے گا. تمہارا خاص سفر کہاں جاتے تھے؟ قبر میں لے کر جاتے تھے. لوگ کیا کرتے تھے؟ جس طرح گھر بنا رہی اس طرح قبر بناتے، جس طرح گھروں کے اندر سامان اکٹھے کر رہی قبروں میں بھی کیا کرتے ہیں؟ سامان اکٹھا کرتے. جس طرح گھروں میں تجوریاں رکھ رہی، مرتے وقت بولتے بھائی میرے وہ 1.5 لاکھ روپے ہیں میرے سرانے رکھ ڈالو. ایسا ہوتا نہیں. معلوم ہوا کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے حقیقت میں وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے، جو ہمیں دی وہ خرچ کرو نہیں بولا، جو ہمیں دی اس میں سے، یعنی پورے کا پورا نہیں دی. اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، ایک تو مال بھی دیا، اور مال دینے کے بعد اگر کہتا کہ پورا خرچ کرنا تب بھی ہمارے کو کیا ہوتا؟ خرچ کرنا. جس طرح بولا نماز کے واسطے پورا فارغ کر دو اور اللہ کے گھر کو، ایسا اگر بولتا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر جتنا کمائی پورے کا پورا دو، تب بھی کیا ہونا پڑتا؟ دینا پڑتا، فرض ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بھائی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا. اب اللہ رب العزت کسی کو 100 روپے دیا ہے، مانگ رہا ہے 2.5 روپے. زکوٰۃ کتنی فرضیت ہے زکوٰۃ کی؟ جتنا آپ کے پاس ہے اس کا 40واں حصہ. 40 روپے ہے تو 1 روپیہ، 100 روپے ہے تو 2.5 روپیہ. اب میرے بھائی سوچو کتنا اچھا نصاب ہے. اور کہا کہ اگر دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، کافر نہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان اگر زکوٰۃ ادا کر دیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے غربت ختم کرنے کے لیے، محتاجی ختم کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے نہیں، ضرورت ختم کرنے کے لیے. ایک ہے مجھے بھوک لگی ہے دوپہر میں، اگر مجھے 1 روٹی مل جائے تو میری بھوک مٹ جائے گی.
ہرس تو کیا ہے، بریانی کھانے کی، چاٹا چھوٹے کھانے کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مالداروں کو مالدار رکھا اور غریب کی ضرورت پوری ہو جانا۔ عید آ رہی تو عید مالدار کی بھی ہو اور غریب کی بھی ہو جائے۔ ایک سال اگر کوئی مسلمان سارے کے سارے کیا ہو جائے، زکوٰۃ ادا کر دے، تو پھر وہ ایک سال کسی غریب کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی غریب کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی غریب کو سود لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی غریب کی جوروں کو محلے کے سامنے سنگ جھیڑا کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مکمل طور پر، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہو، میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں یا پھر 50,000 روپے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں غریب نہ بھی۔ میرے بھائی بہنوں، اگر کسی کے پاس 21,000 روپے 1 سال کے اوپر سے ہیں تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اب 21,000 روپے کا 40واں حصہ نکالو، اس کا زکوٰۃ ادا کرو، چاہے وہ 200 روپے چل رہے چاہے 100 روپے چل رہے۔ سمجھ میں نہیں بات۔ اب میرے بھائی اس کے بعد اللہ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک ومن قبلک، اللہ نے اور ان متقی وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہم نے کتاب بھیجی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتاری ہیں اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بتائی کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ پر جو اترا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو اترا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کہتا اور آپ کے بعد جو اترے گا اس پر بھی یقین رکھتے تو اس بات کی امید تھی کہ کوئی نبی آئے گا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ آپ پر اور آپ سے پہلے، مطلب آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے اور آخری نبی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے پہلے تو نبی ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دین پر سب کچھ بندہ دین کا پابند اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے آخرت میں۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ صفات کسی بندے کے اندر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی بندے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا۔ جب یہ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا تو اب پازیٹیو بات ہو گئی، اب نیگیٹو بات اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت قرآن پاک سے ہمیں ہدایت ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و حدیث کی روشنی